بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قاضی میڈیا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ 14 اگست کو مینار پاکستان پہ ایک لڑکی کے ساتھ جو سلوک ہوا، کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوں؟ اس حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ جناب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اچھا، اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو 14 اگست کو مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا، تو کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا، اس لیے اتنی قربانیاں دیں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں قاضی صاحب۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کس لیے بنا اور 14 اگست کو کیا ہوا۔ تو بنیادی بات ذہن میں رہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں قرن اول میں ہی اسلام آ چکا تھا، اور یہاں لوگ محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے اسلام پہنچا، لیکن میں آپ کے گوش گزار کروں کہ جس علاقے کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، اس علاقے میں محمد بن قاسم سے پہلے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما ہو چکے تھے۔ یہ تاریخ کی باتیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بنو عباس کے دور میں آئے، اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ پہلے کے، لیکن وہ پرانے بزرگ ہیں اور وہ یہاں پہلے پہنچے، اور بھی بڑے لوگ جو اسلام کو لے کر یہاں پہنچے۔ بہرحال اسی علاقے سے پھر آگے اسلام پھیلا، اور ادھر افغانستان سے داتا علی اجویری اور دیگر بزرگ یہاں تشریف لائے۔ تو اس کے بعد یہاں ہندوستان میں ایک حکومت قائم ہوتی ہے۔ میں ناظرین کی توجہ کے لیے بھی عرض کروں گا کہ وہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں قائم ہوئی، اور پھر مغلوں کا دور آیا، اور مغلوں کے دور میں ہی یہاں انگریز آ گئے تجارت کی غرض سے، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر انہوں نے ہیلے بہانوں سے 1857 کو مغلوں کا دلی کا تخت بھی اپنے قبضے میں لیا، اور بہادر شاہ ظفر جو اس زمانے میں بادشاہ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ غلامی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہاں ٹیپو جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا، بہت کچھ ہوا۔ تو پھر اس کے بعد کوششیں شروع ہوئی، انگریز کو نکالنے کے لیے ہندوؤں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کی، مسلمانوں نے کی۔ علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان بنانے میں آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، جن کی کوششیں اور کاوشیں۔ کیا ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والے موجودہ لوگ تاریخ سے شغف رکھنے والے یہ نہیں جانتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس میں تھے، اور کانگریس ایک سیکولر ریاست چاہتی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر انگریز سے آزادی حاصل کریں۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم علیحدہ مسلم ریاست بنائیں گے۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس چھوڑ کر ان کے جو تانے بانے سازشوں کے تھے ان کو جاننے کے بعد وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تو جناب اگر سیکولر اسٹیٹ ہی بنانا تھی تو قائد اعظم وہاں سے مسلم لیگ تک کا سفر کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد 11 اگست کی تقریر کا حوالہ بڑا دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جناب قائد اعظم نے کہا کہ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی ہوگی، جس میں کہا کہ ہندو مندر کی طرف جائے، عیسائی چرچ کی طرف جائے، اعلیٰ ازل قیاس جو جہاں جا کے عبادت کرنا چاہے کرے۔ تو بھائی یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تھوڑی اصول دی ہیں، یہ تو 1400 سال پہلے قرآن دے چکا کہ جو ذمی کافر ہیں وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں۔ انہیں تو مدینے میں بھی اجازت تھی، تو قائد اعظم نے کون سا نیا کام کیا؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پیر صاحب مانکی شریف کے پاس جانا، پیر صاحب زکوڑی شریف کی حمایت حاصل کرنا، پیر صاحب سیال شریف کو خطوط لکھنا، حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدد حاصل کرنا، اور پورے پاکستان کی خانقاہی نظام کو خطوط لکھنا،
یہ اس بات کی علامت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر نہیں بلکہ ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے جہاں ہر ایک کو آزادی حاصل ہو۔ صرف پاکستان بنتے ہوئے ناظرین ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ اس تحریک کے دوران ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، اور عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیا یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے ہوا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت الرضوان نے کیوں کر اپنی نگرانی میں ایک ہی ادارہ بنایا جو لاہور میں بنایا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ یہاں پر پاکستان کا آئین جو ہو اور پاکستان کو کن بنیادوں پر چلنا ہے جو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام دے گئے، آپ ان بنیادوں پر پاکستان کو جو ہے وہ آگے استوار کریں۔ تو میں ناظرین آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں، بلکہ پاکستان باقاعدہ طور پر ایک مذہبی اسلامی ریاست ہے جہاں اسلام کے اصول قوانین کے مطابق ہم زندگی کے شب و روز گزاریں۔ قاضی صاحب، آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے، یعنی آپ نے سوال تو ایک ہی کیا لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ دوسرا یہ جو حالات حاضرہ ہیں موجودہ، یعنی 14 اگست کو جو کچھ لاہور میں ہوا، اسی اگست میں، تو گزارش یہ ہے کہ اسلام جانوروں کے حقوق کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ اس کو ذبح کرنا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے چھری تیز کرنی ہے، تکلیف نہیں دینی۔ ایک جانور کو عید قربان کے دن بھی دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنے کا درس موجود ہے۔ تو وہاں کسی خاتون، کسی انسان کے ساتھ زیادتی، اس کا تو درس کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور جو کچھ 14 اگست کو ہوا، جس خاتون نے ٹک ٹاک پر آ کر دعوت دی کہ کل یا میں نے 14 اگست کو لاہور میں مینار پاکستان پر آنا ہے، اور پھر وہ اپنے ایک دوست کی باہوں میں وہاں پہنچی، اور پھر گدوں کی طرح کچھ لوگوں نے اس کی بوٹیاں نوچنے کی کوشش کی، یہ سارا واقعہ فی نفسہ ہی قابل مذمت ہے۔ قابل مذمت ہی نہیں بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ یہ اسلام کا جو چہرہ ہے پاکستان میں، اس کو یہ مسخ کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ اور یہ 14 اگست کے دن یہ کرنا، جس دن ہم نے 10 لاکھ لوگوں کی شہادت کا نذرانہ دیا، پھر ماہ محرم الحرام میں 14 اگست آ رہی ہے، تو یہ ہم کس بات کا درس دے رہے تھے؟ لیکن میں اس پر رک کر ایک بات ناظرین آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں قاضی میڈیا کے توسل سے۔ وہ بات یہ ہے کہ 14 اگست کو یہ جو کچھ ہوا، ایک تو وہ خاتون پہنچی، اور دوسرا اس پر ان لوگوں نے جو ہے وہ ظلم کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ یہ دونوں لوگ قابل مذمت ہیں۔ اس طرح کی ناپاک سازش رچانے والی یہ نام نہاد ٹک ٹاکر جو چند جو ہے نا وہ اپنی مشہوری کے لیے، چند لوگوں کے لائکس کے لیے، ان کے کمنٹس کے لیے، وہ اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے یہ سارا کام کرتی ہیں۔ انہیں نہ اس میں اسلام کی کوئی بدنامی، نہ پاکستان کی بدنامی، نہ کچھ۔ اور دوسری طرف یہ بدبخت لوگ جو ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو کمنٹس کرتے ہیں، ان بے غیرتوں، بے شرم لوگوں کو بھی حیا آنی چاہیے کہ تمہارے ہیرو یہ ہیں جو ٹک ٹاک پر آتے ہیں، جو بلاگ بناتے ہیں۔ یہ قوم کے ان لوگوں کو میں شعور دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ہمارے ہیرو تو جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم ہونے چاہیے، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہونے چاہیے، اور ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، ان کے نقش راہ سے، ان کی گرد سے کچھ سبق حاصل کریں کہ جناب انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، کیا اسلام کا درس ہے، کہ وہ شہداء کی یادگار ہے۔ اور وہاں پر یہ بے حیائی ہونا، جو لوگ، وہ جو ٹک ٹاکر لڑکی آئی جس کو وہ اپنی باہوں میں لے کر آیا لڑکا، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ اور دوسری طرف جن مردوں نے جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے، کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں؟ اور ناظرین یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کا گوش گزار کر دوں شرعی طور پر، یہ جو خواتین ہیں جیسے جو میڈیا پہ آتی ہیں، جو آپ دکان پہ جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں، آگے کھڑی ہوتی ہیں، کسی بھی خاتون کو اس نگاہ سے، یعنی بری نگاہ سے، نگاہ بد سے دیکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، اور یہ اسلام میں منع ہے۔
بد نگاہ سے تو آپ اپنی بہن کو بھی دیکھیں گے تو گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ وہ آپ کے لیے محرم ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں دیکھا جا سکتا بری نگاہ سے۔ تو جب محرم رشتوں کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا تو ان کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن جو بازاری عورتیں، یعنی اس طرح کی عورتیں ہیں جو مختلف مالز میں کام کرتی ہیں، کچھ تو مجبوری کے تحت بحالت پردہ کرتی ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ ضرورت سے زائد روشن خیال بن کر ٹک ٹاک پر آ کر اور یہ سب، تو اگر ان کو نگاہ بد سے نہ دیکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کو اچھالنا اور ان کی طرف جو ہے نا وہ ان کو کس کرنا، یہ نہ اسلام کی ثقافت ہے، نہ پاکستان کا کوئی جو ہے وہ دیا ہوا نظام ہے۔ اسلام تو ایسی چیزوں کو شرعی طور پر منع کرتا ہے، اور نہ ہماری مشرقی ثقافت ہے۔ آج ناظرین مغرب میں عورتیں اسلام قبول کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں، میں نے ایک خاتون کا انٹرویو سنا کہ میں پاکستان کی ثقافت کو دیکھ کر اور یہاں کے جو مردوں کا عورتوں کا عزت کرنا اس کو دیکھ کر میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو مغرب کی بیٹی تو آ کر یہاں اسلام قبول کرے اور وہ مشرقی بیٹی بننا چاہے، اور مشرقی یہ طوائف ہیں یہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں۔ اور یہاں میں حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فی الفور ایسے جتنے کردار ہیں ٹک ٹاک پر یا دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر، ان کو فی الفور بند کیا جائے، اور یہ بکواس پاکستان میں نہیں چلنا چاہیے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کے تحت بنا ہے، اور وہ اصغر سودائی کا نعرہ جس کے متعلق خود قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا کردار تو 30-35% ہے اور 70%، 65% اس نعرے نے کردار ادا کیا ہے جو اصغر سودائی نے سیالکوٹ میں صدا بلند کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو وہی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ نظام قرآن ہے، وہ نظام اسلام ہے جو نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے ہمیں دے گئے۔ پاکستان یہ پاک لوگوں کا وطن ہے، یہاں کسی ناپاک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ان مردوں کی، اس عورت کی، اس کے دوست کی، اور ٹک ٹاک کے ذریعے یہ جو ویڈیو آگے شیئر کرتے ہیں ان سب کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے ذمہ دار لوگوں سے یہ میں کہوں گا کہ وہ اقبال جس کے مزار کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، وہ تو یہ کہتے ہوئے گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو اس اقبال کے سامنے جو یہ کہتا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو کیا یہ اجالے کر رہے تھے وہاں؟ اقبال تو شرمندہ ہے ہی۔ اور ظالموں، اقبال نے جو فکر دی ہے حکمرانوں اس کی مان لو، ہماری نہیں مانتے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی مان لو کہ پاکستان یہ بنا ہے، یہاں پر سب کے حقوق کی جو ہے نا وہ ان کو آزادی حاصل ہوگی، اور یہاں کا نظام اسلام کا نظام ہوگا۔ تو اسلام کوئی واشی نظام ہمیں نہیں دیتا، وہ ایک ایسا آئیڈیل نظام ہے جس میں ہر ایک سکون کے ساتھ زندگی گزار کر سکتا ہے، کیا عورت کیا مرد، اور کیا عورت اور مرد کے درمیان جو جنس ہے وہ سب کو اسلام کے اندر جو ہے وہ حقوق عطا کیے گئے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب جو تفصیل کے ساتھ جو 14 اگست کا واقعہ ہوا اس پہ اور پاکستان کس لیے بنا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال رہے تھے، تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل قاضی میڈیا کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔